جس مقام پر میں بیٹھا تھا اسی مقام پر ایک شاخ کو دائیں طرف اور دوسری کو بائیں طرف لگا دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر کو نوکیلا کیا اور جا کر ایک ایک شاخ کاٹ ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر اس شاخ کو لگا دیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ کام کر لیا، اور پھر اس کی میں نے رسول اللہ سے وجہ پوچھی کہ آپ نے وہ دونوں شاخیں درختوں کی کٹوا کر مجھ سے کیوں لگوائیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہاں پر 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے 2 شاخیں ڈلوا دیں تاکہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی میری وجہ سے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ پھر لشکر کی طرف دوبارہ واپس آئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، وضو کا اعلان کرو۔ میں نے اعلان کیا اور ساحت ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، قافلہ میں تو پانی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک انصاری نبی کریم کی خاطر ٹھنڈا پانی پاس رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا، تم اس انصاری کے پاس جاؤ اور پانی لے آؤ۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ اگر میں اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں ڈالتا تو اس برتن کا حصہ خشک ہی اس کو پی جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم اور اس کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے محرم میں کسی کو پامال کیا جاتا تو رسول اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ رسول اللہ اس کو اختیار کرتے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ سب نے بہت غصہ کیا اور چاہا کہ اس کو اس کام سے روک دیں کہ وہ مسجد میں پیشاب نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس بدوی نے کھڑے ہو کر وہاں پر مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ